سورہ مائدہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، چار چیزیں اس آیت میں، سورہ مائدہ کی اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔ یہ رجس ہے، شیطانی کام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان میں پہلی شراب یقیناً ہم لوگوں کا تو واقعاً اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی منحوس چیز ہے کہ جو ہے وہ اس کی بنانے والا، سوچنے والا، انگور اگر اس لیے خرید رہا ہے، شریعت کہتی ہے کہ میں اس سے شراب بناؤں گا تو انگور خریدنا حرام، بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور پھر ہم مومن کیسے کر سکتے ہیں؟ روایات کہتی ہیں کہ جب دربار میں گئے تھے تو کیا میرے مولا کا سر جب آخری سیڑھی پہ پڑا تھا تو اس وقت وہ ملعون شراب پی رہا تھا۔ تو پہلی چیز تو یقیناً ہم میں نہیں پائی جاتی۔ انما الخمر والمیسر، یہ میسر کیا ہے؟ اس میں تھوڑی سی ہمیں توجہ کی بھی ضرورت ہوگی اور اس میں ہمیں بڑی دقت کی ضرورت کرنی پڑے گی۔ ہم میسر کا معنی قرآن میں دیکھتے ہیں جوا، نہیں، جوا کوئی معنی نہیں ہے میسر کا، جوئے کی وہ تعبیر ہی نہیں ہے میسر۔ میسر وہ جوا نہیں کہلاتا۔ میسر عربی زبان میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے اس کا معنی بنتا ہے ایزی منی، وہ پیسے جو فوراً آپ کو مل جائیں، بغیر زحمت کے آپ کو مل جائیں۔ یہ مولوی صاحبان کے پاس جاتے ہیں نا تو قبلہ لاٹری نکل آئی ہے، خمس دے دوں تو کہا نہیں لاٹری تو حرام ہے، لاٹری تو حرام ہے۔ میسر کیا ہے؟ ایسا پیسہ، ایسی چیز جو بغیر کمائے، بغیر کام کیے، بغیر کچھ زحمت کیے، ایک ٹکٹ لیا تھا اور پھر پیسے نکل آئے ڈھیر سارے، یہ میسر۔ بلکہ میں اور ایک تشریح کے لیے لفظ کہنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے ہاں چونکہ رسوم بڑی غلط ہے نا، یہ جو بچی بیچاری جس کی ماں باپ شادی کر رہے ہیں اور اگلا کہتا ہے جی گاڑی بھی چاہیے، ایک مکان بھی چاہیے، واشنگ مشین اس طرح کی ہو، 2 AC لگے ہوئے ہوں، جس کو ہم اپنی زبان میں جہیز کہتے ہیں، یہ جہیز بھی میسر ہی بنے گا، چونکہ یہ بھی وہ پیسہ ہے جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، بیٹی کے آنے کے ساتھ ان کے گھر میں آ گیا۔ بیٹی کے آنے سے تو میرا دوست، ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً بیٹے والوں کو جن کی اولاد نرینہ ہے، جنہوں نے لوگوں کی بیٹیاں لانی ہیں، تو وہ دیکھ لیں قرآن کہہ رہا ہے رجس من عمل الشیطان۔ یہ جو آسانی کے ساتھ تم پیسہ اپنے پاس لا رہے ہو، جہیز اپنے پاس لا رہے ہو، لاٹریاں اپنے نکلوا رہے ہو، باقی کام کر رہے ہو، تو یہ بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ہاں، ماں باپ کی مرضی، گاڑیاں دے دیں، پلاٹ دے دیں، گھر دے دیں، ان کی اپنی مرضی، لیکن اگر تو مطالبہ کرتا ہے، تو خواہش کرتا ہے، تو اس بات کی کرتا ہے، تو وہ میسر کے زمرے میں آئے گا اور وہ رجس ہے۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ رجس وہی ہے جو آیت تطہیر میں کہا گیا ہے کہ اہل بیت سے رجس دور ہے، اہل بیت سے رجس کو بہت دور رکھا گیا ہے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی انما الخمر والمیسر والاسلاب والازلام۔ انصاب یہ بھی ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، جس طرح شراب نہیں تھی، میسر ایک حد تک ہوتا ہے، لیکن انصاب کیا ہے؟ انصاب ہوتا ہے کہ بتوں کے نام پر کسی چیز کو ذبح کرنا، وہ معین کرنا اللہ کے نام، وہ تو بھی ہم نہیں کرتے، سارے کے سارے اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ لیکن ازلام کیا ہے؟ ازلام جو ہے وہ مختلف تعویذ گنڈے اور مختلف اس طرح کی چیزیں اور مختلف یہ جو پتے شتے آپ کھیلتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، وہ تقریباً ساری اس ازلام کے زمرے میں آ جائیں گی۔ تو لہو و لعب کی چیزیں جو نا پسندیدہ ہیں، نا قابل قبول ہیں، تو وہ بھی یقیناً ہمارے اندر یا نہیں پائی جاتی یا انشاءاللہ نہیں پائی جائیں گی۔ تو یہ ہو گئی سورہ مائدہ میں 4 چیزیں، میتتن و دمعن مسفوحن و لحم الخنزیر۔ ان میں میتہ مردار، اس کو بھی کہا گیا ہے نجس، رجس کہا گیا ہے۔ مردار، اس کے لیے صرف میں اتنا ایک جملہ کہوں گا، باقی چیزیں تو یقیناً ہم میں نہیں ہیں، خنزیر کے گوشت کا بھی تصور نہیں ہے ہمارے ہاں بالکل کسی قسم کا۔ دمن مسفوحن، وہ خون پینا وغیرہ وہ بھی بالکل بھی نہیں ہے۔
اب آ گیا میتا، مردار۔ مردار مرغیاں مر جاتی ہیں، وہ لے کے آ رہے تھے گاڑی میں، تو آپ لینے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ہاں جی ٹھنڈی لینی نہیں یا گرم لینی نہیں؟ آپ پوچھتے ہو قیمت کیا ہے، وہ پتہ لگتا ہے اس کا تو 200 روپیہ ریٹ کم ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ دے دیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ذبح کیے بغیر مری ہوئی مرغی ہے۔ ویسے تو ہم نہیں کھاتے، تو لہذا اگر کوئی اس طرح کا کام بھی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں میں مشغول کرے اور محفوظ رکھے۔ تو بہرحال جلدی سے ہو گئیں، یہ ہمارے سامنے 7 چیزیں ہو گئیں۔ شراب ہو گئی، وہ میسر ہو گیا، ازلام ہو گیا، انصاب ہو گیا، مردار ہو گیا، دمن مسفوحن خون ہو گیا، اور لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت ہو گیا، سور کا گوشت ہو گیا، اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ البتہ جو بعد والی آ رہی ہے سورہ حج میں، اس میں ایک چیز کے ساتھ تو ہمارا تعلق تھوڑا سا بنتا ہے، بلکہ زیادہ ہے، اور ایک چیز کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، وہ ہے اوثان، بت پرستی، رجسن، یہ بھی اس کو بھی کہا گیا ہے۔ البتہ یہ بھی ایک حوالے سے بن جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک بت وہی ہے جو مٹی کا تراش کے رکھتے ہیں یا ہندوؤں نے جو بنائے ہوتے ہیں، وہ بت ہے۔ نہیں میرا دوست، بت مانوی بھی ہیں، بت حقیقی بھی ہیں۔ بت کیا ہے؟ اپنی ذات کو بت قرار دینا، یہ بھی بت ہے۔ اپنے ادارے کو بت قرار دینا، جی بس کسی نے کچھ کرنا ہے تو یہ میرے ادارے میں کریں، نہیں، یہ بھی بت ہے۔ جب تو دین کا کام کر رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے یہ امام باڑہ ادھر بن رہا ہے یا امام باڑہ ادھر بن رہا ہے، یہ مسجد ادھر بن رہی ہے یا یہ مسجد ادھر بن رہی ہے، مدرسہ اس شہر میں بن رہا ہے یا مدرسہ اس شہر میں بن رہا ہے۔ تو جہاں بھی بن رہا ہے تو اس مدرسے کو اپنا بت نہ بنا، تنظیم کو اپنا بت نہ بنا، پارٹی کو اپنا بت نہ بنا، ان تمام چیزوں کو اپنا بت نہ بنا، کیونکہ یہ تو بت ہے کہ جن کے لیے میں ایک لحظے کے لیے بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں تمام منافع آئیں تو ادھر آئیں، تمام فوائد آئیں تو ادھر آئیں، تمام چیزیں ملے تو ادھر۔ تو ایک بت وہ ہے جو باقاعدہ مٹی سے بنا ہوتا ہے یا مثلا تانبے سے بنا ہے یا مختلف چیزوں سے، وہ بھی بت ہے۔ اور یہ بھی بت ہے کہ اپنی انا میں آپ سمجھیں بس جو کچھ ہے میں ہوں، جو کچھ ہے یہ جامع المنتظر ہے، جو کچھ ہے فلاں ادارہ ہے، جو کچھ ہے یہ نہیں، ادارے سارے ایک جیسے کے ہیں۔ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی کی ان کی عادت تھی، پوچھتے تھے جی ہاں جی آپ کس علاقے سے ہیں؟ کہا جی فلاں علاقے سے۔ کہا یار آپ کے علاقے میں مسجد نہیں ہے، جاؤ اس علاقے میں مسجد بنا دو۔ یہ ہے نہیں، جو بھی لے آؤ ادھر لے آؤ، جو بھی کرو ادھر کرو، تو یہ بت بن جائے گا۔ بہرحال لیکن عملاً ہم بتوں کے جو ہے نا وہ اس طرح کے رجس سے دور ہے۔ لیکن اگلی جو بات آ رہی ہے، دونوں باتیں، قول زور، اس کو بھی کہا گیا ہے رجس۔ قول زور کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ آج میں ہاتھ جوڑ کے جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ چونکہ ہم نے آج سنا ہے کہ یہ رجس ہے اور یہ اہل بیت سے دور ہے، اہل بیت کے نزدیک اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جھوٹ کو آہستہ آہستہ ترک کرنا ہے، جھوٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور آخری بات جلدی سے، وقت چونکہ بالکل تمام ہو گیا، آخری بات، عہد کر کے پھر جانا، وعدہ کر کے پھر جانا، کوئی بات کہہ کے اس سے روگردانی کر لینا، کسی کو کہنا جھوٹ سے تو وہ اس کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ تو بہرحال ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم نے آج والے دن باقاعدہ چونکہ آیت تطہیر کی ڈیٹیل میں چلے گئے ہیں تو طے کیا ہے کہ یہ 10 کام انشاءاللہ اگر اہل بیت کی مدد اور ہمارے شامل حال ہوئی اور توفیق یقیناً ہے تو یقیناً یہ چیزیں ہم سے ادا نہیں ہوں گی۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔